والصلاة والسلام على رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ ہرگز نہیں تم نیکی کو حاصل کر سکو گے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو جو تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کیا کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جیسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے باغ دیا، ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ انہوں نے جو خیبر سے ان کو مال ملا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے تو میں یہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم کچھ بھی اللہ کی راہ میں دو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک ذرہ برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں، یعنی اس کا بھی اجر ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دی جائے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے لیے حلال کیے تھے۔ جو حلال چیزیں، حلال کھانے ہیں وہ سارے ان کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ جو خود حرام کیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے پوچھا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں بتاؤ کہ یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا جو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی فرمایا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے اور سخت بیماری میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو جو میرا سب سے پسندیدہ کھانا ہے میں وہ بھی چھوڑ دوں گا اور جو سب سے پسندیدہ پینا ہے وہ بھی چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ نے ان کو صحت دی، تو پھر انہوں نے اونٹ کا جو گوشت یہ ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا، یہ چھوڑ دیا، اور اونٹ کا جو دودھ ہے وہ سب سے زیادہ محبوب تھا، وہ چھوڑ دیا۔ اب ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بندہ شفا لینے کے لیے ایسی نظر مان سکتا ہے کہ وہ حلال چیز کو حرام کر دے؟ نہیں کر سکتا۔ خصوصاً امت محمدیہ کے اندر کوئی بھی ایسی نظر جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو، تو وہ ماننا جائز بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی مان لے تو اس کا پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور بے شمار اس بارے میں حدیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آتا سوال کرتا کہ میں نے یہ نظر مانی ہے تو آپ سب سے پہلے پوچھتے تھے، اور ساتھ یہ بتاتے بھی تھے کہ ہر وہ نظر کا پورا کرنا ہے جو اللہ کی اتباع میں ہو، فرما برداری میں ہو، جو شریعت کے خلاف ہو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے یہودی، یہ جواب سننے کے بعد بھی۔ وہی اس آیت میں ہے کہ ہر کھانے بنی اسرائیل کے لیے جتنے حلال ہیں وہ سارے ان کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیے تھے۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات اترنے سے پہلے، تورات اترنے کے بعد نہیں، اس سے پہلے۔ قل، آپ ان کو فرما دو، فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو ہمیں دکھاؤ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کوئی حلال چیز حرام کی ہے؟ کوئی بھی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جیسے قرآن کی دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ،
کہ انہوں نے اپنے پیروں اور مولویوں کو رب بنا لیا، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ان کے لیے وہ حلال کرتے وہ حلال سمجھتے، جو حرام کرتے وہ حرام سمجھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے جو مربی تھے، ان کے جو پیشوا تھے، ان کو دین پہنچانے والے، یہ سارا ڈرامہ انہوں نے رچایا ہوا تھا۔ تورات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تورات لاؤ اور اسے پڑھو، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ نے کسی حلال چیز کو حرام کیا ہو۔ یہ سارے کرتوت تمہارے اپنے ہیں، تم ہی نے حلال کو حرام کیا اور حرام کو حلال کیا۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تو یہ بات پکی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کی اور وہ کہتا ہے یہ اللہ نے حرام کی، کوئی اللہ نے حلال نہیں کی تو وہ کہتا ہے یہ اللہ نے حلال کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھے من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو پھر یہی لوگ ظالم ہیں، اور ان کے ظلم کا جو وبال ہے وہ انہی کے اوپر ہے، اس کا کسی اور کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ جو یہودیوں نے اعتراض کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر کہ وہ جو مسجد اقصی ہے وہ پہلا گھر ہے، وہی قبلہ ہے، لیکن انہوں نے اب بیت اللہ کو کیوں قبلہ بنا لیا ہے، جبکہ پہلا تو وہ ہے، فضیلت تو اس کو ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کون سا ہے، للذی ببکہ، وہ مکہ کے اندر بیت اللہ ہے، مبارکا وہدی للعالمین، جو بابرکت ہے، جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اس کا مطلب اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو گھر روئے زمین پہ بنا وہ کون سا تھا، بیت اللہ، ٹھیک ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3366 ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ ہے، سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی وہ بیت اللہ ہے۔ اور پھر پوچھا اس کے بعد فرمایا مسجد اقصی۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مسافت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال، یعنی پہلے بیت اللہ بنا، اس کے 40 سال بعد پھر مسجد اقصی بنی۔ تو اس حدیث سے اور اس آیت سے یہودیوں کے سوال کا، اعتراض کا یہ جواب ہے کہ سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے، پھر اس کے بعد مسجد اقصی بنی، اور چونکہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی تھی، تو جب اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ بیت اللہ کیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ مسجد اقصی ہمارا قبلہ تھا، اس کو چھوڑ کر انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو پھر طرح طرح کے انہوں نے اعتراض کیے، جس کے جوابات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائے، اور مکمل ان کے اعتراضات کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلا گھر بھی بیت اللہ ہے، اور قبلہ بھی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھر سے محبت کرنے کی توفیق دے، ادھر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گھر کی زیارت کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔